آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. آج ہمارا لیسن نمبر 4 ہے، تختی نمبر 4. ٹھیک ہے، لیسن تو ہم کافی دنوں سے کر رہے ہیں. تختی نمبر 4. تختی نمبر 4 حرکات. یہ تختی حرکات کی ہے. تختی حرکات، حرکات ثلاثہ. ٹھیک ہے، یہ 3 حرکات کی تختی ہے زیر زبر پیش کی. تختی کا پورا نام ہے حرکات ثلاثہ غیر مدہ. ٹھیک ہے، غیر مدہ یعنی مد کے بغیر پڑھے جانے والی زیر زبر پیش حرکات. حرکات ثلاثہ غیر مدہ یعنی مد کے بغیر پڑھے جانے والی حرکات. اس تختی کے شروع کرنے سے پہلے 6 اہم چیزیں ہیں جو کہ اہمیت کی حامل ہیں. آپ کو وہ 6 چیزیں یاد کرنی ہیں اگر آپ نے قرآن پاک کو اچھی طرح سے پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو. اگر آپ انہیں اچھی طرح سے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا پوائنٹ نوٹ کیجئے. سب سے پہلا پوائنٹ ہے اس میں الف اور حمزہ کا. اس تختی میں جو یہ تختی ہے زبر زیر پیش کی. تختی حرکات زیر زبر پیش کو ہم قرآن پاک میں کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جیسے بارارا، بارارا یہ زبر ہے. دیکھیں اس تختی میں سب سے پہلے ہم نے یہ چیز جاننی ہے کہ الف اور حمزہ کا فرق کیسے کرنا ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ الف ہے اور حمزہ ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جس الف کے اوپر زیر زبر پیش حرکت کوئی بھی حرکت آ جائے، جی جس الف کے اوپر حرکت آ جائے، زیر آ جائے زبر پیش یا چھوٹا سا دال جزم کی صورت میں، تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس کے اوپر حرکت آ جائے. آپ ساری چیزوں کا خلاصہ یہ کر لیں کہ اگر کسی الف کے اوپر حرکت آ جائے، اب حرکت سے کیا مراد ہے؟ زیر زبر پیش ہے، جزم ہے، ساکن ہے، حمزہ ہے. اگر الف کے اوپر چھوٹا سا حمزہ بھی آئے گا نا تو وہ الف حمزہ کی ادائیگی کے زمرے میں ہوگا. یہ دیکھیں اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم الف اور حمزہ میں فرق کر کیوں رہے ہیں؟ ہم الف کو حمزہ کو الف بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آواز تو دونوں کی ایک ہے. حمزہ زبر آ، ٹھیک ہے، اور الف زبر آ. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم الف میں اور حمزہ میں فرق کریں؟ تو ہمیں فرق اس وجہ سے کرنا ہے کیونکہ جب الف زبر آ اور حمزہ زبر آ ہم پڑھتے ہیں، یہاں پہ تو اس کی آوازیں سیم ہیں، لیکن جب آگے قرآن پاک میں جائیں گے تو حمزہ اور الف کی آواز تبدیل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جیسے دیکھیں اگر الف کے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر ہوگا تو وہ الف اس طرح ادا ہوگا ما. اب الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر بے لگا لیں، میم لگا لیں، با لگا لیں، میم لگا لیں. بے جو ہے وہ اردو کا لفظ ہے، قرآن پاک میں بے نہیں بولا جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پر ادائیگی ہوگی با. ٹھیک ہے، الف کے آگے اگر با لگا لیں، میم لگا لیں یا کوئی بھی حرف لگا لیں. میں آپ کو مثال کے طور پہ میم لگا کے بتاتی ہوں کہ اگر میم الف کے پیچھے میم ہے، میم کے اوپر زبر ہے تو ادائیگی ہوگی، الف کی ادائیگی اس طرح ہوگی ما. ٹھیک ہے، یہی اگر میم کے آگے الف لگا کے اوپر حمزہ ڈال لیں، ٹھیک ہے، ماں لکھیں، ماں لکھیں. میں نے بولا تھا نوٹ بک اپنے پاس رکھیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس نوٹ بک ہے تو آپ میم الف ماں لکھیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا ماں. لیکن اگر آپ میم الف ماں کے اوپر چھوٹا سا حمزہ ڈال دیں یا جزم ڈال دیں تو حمزہ کی ادائیگی آئے گی اس میں، حمزہ کی ادائیگی آئے گی اس میں ما. ٹھیک ہے، فرق اب دیکھیں اس تختی میں ہم نے الف اور حمزہ کا فرق کرنا ہے. وہ فرق کیا ہے؟ ما الف کے ساتھ اور حمزہ کے ساتھ ما، معقول، معقول. ٹھیک ہے، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے الف اور حمزہ کا فرق. اب میں جب بھی آپ سے آپ کے مائک آن کروا کے پوچھوں گی الف اور حمزہ کا فرق بتائیں تو آپ نے یہ فرق مجھے اس طرح سے بتانا ہے کہ اس صورت میں الف ہے، اس صورت میں حمزہ ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کے اوپر کوئی
اعراب ہوتے ہیں، حرکات ہوتی ہے، زیر زبر پیش، جزم یا ساکن حروف ہوتے ہیں یا اس کے اوپر حمزہ ہوتا ہے۔ جزم اور ساکن ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ وہ حمزہ آ جائے گا، اگر کوئی الف خالی ہے اس کے اوپر کوئی زیر زبر پیش نہیں ہے، سادہ الف ہے تو وہ الف ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جس کی یہ بات رہ گئی ہے الف حمزہ کے فرق کی، دیکھیے میں نے آپ کا اتنا ویٹ کیا کہ میں نے میری کلاس سٹارٹ ہوئے جو ہے نا تقریباً 1 پون گھنٹہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ لیٹ آئے ہیں تو اس میں اب میں آپ کو کیا بولوں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کلاس دیکھیے گا، میں نے لنک سینڈ کیا ہے میسیجز میں، آپ وہاں سے لنک کاپی کر لیں اور وہاں سے دیکھ لیجئے گا جی۔ پہلا جو اہم بات تھی اس میں وہ تھی الف اور حمزہ کا فرق کرنا۔ اب دوسری اس میں ہم نے یہ جاننا ہے زیر زبر پیش حرکات کی تعریف، ٹھیک ہے۔ زیر زبر پیش کو کس طرح ادا کرنا ہے، اگر با کے اوپر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے تو اس کی ادائیگی کس طرح ہوگی، تو یہ جاننا ضروری ہے آپ کا کہ زیر زبر پیش یہ کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش کی ضدیں ہیں۔ ہم کبھی بھی زیر زبر پیش کو، یہ جو کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش ہوتے ہیں، ان دونوں کو برابر نہیں کر سکتے۔ کھڑی زبر کی اپنی جگہ ہے اور زبر کی اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بڑا زبر کہہ سکتے ہیں، بڑا جو ہے وہ اردو کا لفظ ہے، آپ اس کو جب ہم کھڑی زبر کو کھڑی زبر کہہ سکتے ہیں تو ہم اس کو بڑی زبر کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کھڑی زبر جو ہے وہ پینسل کو کھڑا کرو تو اس طرح کی ہوتی ہے، اور اگر پینسل کو لٹاؤ تو زبر اس طرح کی ہوتی ہے، تو آپ اس کو بڑا زبر، بڑا زیر اور سیدھا پیش کہہ سکتے ہیں۔ یہ تعریف ہے حرکات کی۔ تیسری بات یہ سمجھ لیں کہ ان حرکات کو ادا کس طرح کیا جائے گا۔ جب ہم قرآن پاک میں ایک ایک لفظ کا علماء اکرام نے قاعدہ بنایا ہے تو پھر زیر زبر پیش کا بھی تو قاعدہ انہوں نے بنایا ہے۔ جب ہمیں مخارج بتائے گئے ہیں، ہر لفظ کی ادائیگی بتائی گئی ہے، تو زیر زبر پیش کا بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس کو ادا کس طرح کیا جائے گا۔ اس کو ادا جو زبر ہے وہ ہونٹوں کے اوپری، یعنی کہ جس طرح با ہونٹوں کے کھولنے سے ادا ہوگی، اوپر کی طرف اٹھانے سے ادا ہوگی زبر با، ٹھیک ہے۔ جو زیر ہے وہ ہونٹوں کے جھکاؤ سے ادا ہوگی بی، ٹھیک ہے۔ زبر ہونٹوں کے کھولنے سے یعنی اوپر کی طرف اٹھنے سے ادا ہوگی، اور زیر جو ہے وہ ہونٹوں کے جھکاؤ سے ادا ہوگی، اور پیش جو ہے وہ ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوگی۔ بو کر کے دیکھ لیں، با، بی، بو، ٹھیک ہے۔ تو جو زبر ہے نا وہ زبر دو طرح، جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ الف جو ہے وہ اپنی صورتیں تبدیل کر لیتا ہے، کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے، تو اسی طرح زبر جو ہے وہ بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ یہ اپنے اگر کسی موٹے حروف کے ساتھ آ جائے تو اس کی ادائیگی موٹی ہی ہوگی، جیسے قو، قو، تا، ٹھیک ہے۔ اگر باریک کے ساتھ آ جائے تو اس کی ادائیگی باریک ہی ہوتی ہے، قو، کا، ٹھیک ہے۔ موٹا بھی کاف پڑھ لیں، باریک کاف بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ قو، زبر نہیں، زبر کی ادائیگی لمبی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ قو، قوف زبر قو، قوف زبر قو، ٹھیک ہے۔ کاف زبر کا، قو، کا، ٹھیک ہے۔ تو اگر حرف باریک ہوگا تو یہ باریک ہوگی، اور اگر حرف موٹا ہوگا تو یہ بھی پر ہی پڑھی جائے گی، اور زیر اور پیش باریک ہی ہوتی ہے۔ تو پانچویں بات یہ سمجھ لیں کہ ان حروف کو لمبا کب پڑھا جائے گا۔ اب دیکھیں زیر زبر پیش والا حرف جو ہے وہ اس کی ادائیگی ہے با، تا، سا، جا، حا، خا، بی، تی، سی، بو، تو، سو، ٹھیک ہے۔ ہم اب کتنا سا ادا کر رہے ہیں اس کو، بو، بس اتنا، ہم اس کو بو نہیں کر رہے، تا نہیں کر رہے۔ زبر کے ساتھ ہے تو یہ ادا ہوگا تا، اگر کسی حرف کے اوپر زبر ہوتی ہے تو وہ ادا ہوتا ہے با، تا، با، تا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ سوال اس میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ زیر زبر پیش لمبی کب پڑھی جائیں گی۔ یہ بہت اہم نوٹ ہے، اس کو کر لیجئے گا، بہت اہم بات ہے۔ زبر جو ہے اگر کسی حرف کے اوپر زبر آ جائے، ٹھیک ہے، جیسے با ہی لگا لیں، با کے اوپر زبر ہے
تو یہ با ہے. لیکن اگر با الف با، ٹھیک ہے، با کے آگے الف آ جائے اور با کے اوپر زبر ہو تو اس زبر کو لمبا پڑھا جائے گا با. دیکھیں اگر با ہے، با کی صورت میں تو اس کے اوپر زبر ہے تو وہ با ہے. با زبر با، با با. لیکن اگر با کے آگے الف آ جاتا ہے تو یہ زبر لمبی ہو جاتی ہے با. یہاں پہ زبر لمبی ہوگی. اب زیر کو دیکھیں، اگر با کے اوپر زیر ہے تو وہ ادائیگی ہوگی بی، ٹھیک ہے، بی. لیکن اگر بی کے آگے یا ڈال دیں، یا، اب آپ یا الف نہ ڈال دینا، ٹھیک ہے، یا جس کو ہم اردو میں چھوٹی یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے نبی کے آخر میں نون با یا آتا ہے نا، با کے آگے یا، وہ والی یا ڈالیں با زیر کے آگے، ٹھیک ہے، با ڈالیں، با کے نیچے زیر ڈالیں اور آگے چھوٹی یہ قاعدے میں ہم نے یا پڑھا تھا اور یہ یا ہی ہوتی ہے. قاعدے میں قرآن پاک میں یہ نہیں پڑھا جاتا، اس کو یہ یا ہے. تو آگے یا ڈالیں تو یہ ہو جائے گا بی، با یا زیر بی، ٹھیک ہے. اس کو بھی اب دیکھیں، با الف کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہے، با زیر کی بھی سمجھ آ گئی ہے. آگے با پیش کس طرح لمبا ہوگا. اگر با کے اوپر پیش ڈالیں تو ادائیگی ہوگی بو، بو. لیکن اگر با کے آگے واو آ جائے گا، ٹھیک ہے، واو ساکن، یہ تینوں حرف ساکن ہوں گے، ٹھیک ہے. الف تو الف ہے، الف کے اوپر حمزہ نہیں ڈالیں گے، وہ حمزہ ہو جائے گا. لیکن یا ساکن ہوگی اور واو ساکن ہوگا. ساکن یعنی اس کے اوپر دال کی طرح چھوٹی سی جزم ہوگی واو کے اوپر، ٹھیک ہے. تو یہ لمبا ہو جائے گا بو، با واو پیش بو، با بی بو. یہ تین طریقے ہیں جن سے زبر کو لمبا پڑھا جائے گا اور ہر صورت میں لمبا پڑھا جائے گا. یہ چھوٹا، اگر با کے آگے الف ہے تو ہم اس کو با نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے. ہم نے ما کول، ٹھیک ہے، ویسے تو اس پہ حمزہ ہے لیکن میں اگر الف کی صورت میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر میم کے اوپر زبر ہو اور آگے کول آ جائے تو الف کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے ما کول. ہم اس کو ماکول مکول مکول نہیں پڑھ سکتے. آگے چھٹی بات یہ ہے کہ ان حرکات کو مجہول و معروف کس طرح کیا جا سکتا ہے. مجہول اس میں غلط ہے، حرکات کو مجہول نہیں پڑھا جا سکتا، اس کو معروف پڑھا جائے گا. اور مجہول جو ہے وہ زبر میں نہیں ہوتا، مجہول ہمیشہ زیر میں ہوتا ہے. جیسے کہ قرآن پاک پڑھتے اکثر ہماری جو ہماری جو بڑی بڑی عمر کی عورتیں ہیں وہ زیادہ تر اس کو پڑھتی ہیں محتدین، محتدین، عالمین، ٹھیک ہے. یہ مجہول ہے. ہم نے اس وزن کو ختم کرنا ہے، ہم زیر کو محتدین کے وزن پہ لائیں گے، ٹھیک ہے. جیسے ہے پانی، نی، یہ زیر کے زمرے میں آتا ہے، ہم پڑھیں گے محتدین، ٹھیک ہے. اب دیکھیں محتدین، یہ پیش بھی، اب جو زبر ہے وہ مجہول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، مجہول ہوتی ہے پیش اور زیر. زیر جیسے محتدین، عالمین، ٹھیک ہے، یہ مجہول ہو گئی. اب محتا، یہ جو مو ہے نا یہ بھی مجہول ادا ہو رہا ہے، محتا، ٹھیک ہے. دین، دین، دین کو اگر سویرے کے وزن پہ پڑھیں جیسے سویرے، محتدے، ٹھیک ہے، ہمارے، محتدے، یہ غلط ہے. اس کو پانی، ٹھیک ہے، پانی، دین، دین، عالمین. تو یہ 6 باتیں ہیں جو